37واں باب بادشاہ یسایہ سے مشورہ مانگتا ہے۔ جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الیاکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑھا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں اور ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی باتیں سنے گا، جسے اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ان پر وہ ملامت کرے گا۔ پس تو اس بقیے کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔ پس حزقیہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے، اور یسایہ نے ان سے کہا، تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہیں، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، ہراساں نہ ہو۔ دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا، اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ اسوری دوبارہ دھمکی دیتے ہیں۔ سو ربشاکی لوٹ گیا، اور اس نے شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے، اور اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکا کی بابت سنا کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا تو حزقیہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا، شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلیم شاہ اسور کے قبضے میں نہ کیا جائے گا۔ دیکھ، تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے۔ سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو، یعنی جوزان اور ہاران اور رسف اور بنی عدن کو، جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حمات کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور شہر سفروائیم اور ہنائے اور ایوا کا بادشاہ کہاں ہیں؟ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا، اور حزقیہ نے خداوند سے یوں دعا کی، اے رب الافواج اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے۔ تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند، کان لگا اور سن۔ اے خداوند، اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سنہیرب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بھیجی ہیں سن لے۔ اے خداوند، در حقیقت اسور کے بادشاہوں نے سب قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا، اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے، لکڑی اور پتھر، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ یسایہ کا پیغام بادشاہ کے نام۔ تب یسایہ بن آموس نے حزقیہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ اسور سنہیرب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کنواری دختر سیون نے تیری تحقیر کی اور تیرا مضحکہ اڑایا ہے، یروشلیم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے۔ تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف؟ تو نے اپنے خادموں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی اور کہا کہ میں اپنے بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر
पहाड़ों की चोटियों पर बल्कि लुबनान के वस्ती हिस्सों तक चढ़ आया हूं, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे से अच्छे सनोबर के दरख्तों को काट डालूंगा, और मैं उसके चोटी पर के जरखेज जंगल में जा घुसूंगा। मैंने खोद खोद कर पानी पिया है, और मैं अपने पांव के तलवे से मिस्र की सब नदियां सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये किए हुए मुद्दत हुई, और मैंने कदीम अय्याम से ठहरा दिया था? अब मैंने उसी को पूरा किया है कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़ कर खंडर बना देने के लिए बरपा हो। इसी सबब से उनके बाशिंदे कमजोर हुए और घबरा गए और शर्मिंदा हुए। वो मैदान की घास और पौध, छतों पर की घास और खेत के अनाज की मानिंद हो गए, जो अभी बढ़ा ना हो। लेकिन मैं तेरी निशिस्त और आमदोरफ्त और तेरा मुझ पर झुंझलाना जानता हूं। तेरे मुझ पर झुंझलाने के सबब से और इसलिए कि तेरा घुमंड मेरे कानों तक पहुंचा है, मैं अपनी नुकेल तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा। और तू जिस राह से आया है, मैं तुझे उसी राह से वापस लौटा दूंगा। और तेरे लिए ये निशान होगा कि तुम इस साल वो चीजें जो अज खुद उगती हैं और दूसरे साल वो चीजें जो उनसे पैदा हों खाओगे, और तीसरे साल तुम बोना और काटना और ताकिस्तान लगाकर उनका फल खाना। और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है, फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा, क्योंकि एक बकिया यरूशलेम में से और वो जो बच रहे हैं कोहे सयून से निकलेंगे। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये कर दिखाएगी। सो खुदावंद शाह असूर के हक में यूं फरमाता है कि वो इस शहर में आने या यहां तीर चलाने ना पाएगा। वो ना तो सिपर लेकर उसके सामने आने और ना उसके मुकाबिल दमदमा बांधने पाएगा। बल्कि खुदावंद फरमाता है कि जिस राह से वो आया उसी राह से लौट जाएगा और इस शहर में आने ना पाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करके इसे बचाऊंगा। पस खुदावंद के फरिश्ते ने असूरियों की लश्करगाह में जाकर 1,85,000 आदमी जान से मार डाले। और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। तब शाह असूर सनहीरब कूच करके वहां से चला गया और लौटकर नैनवा में रहने लगा। और जब वो अपने देवता निसरूक के मंदिर में पूजा कर रहा था, तो अदर मलक और शराजर उसके बेटों ने उसे तलवार से कत्ल किया और अरारात की सरजमीन को भाग गए, और उसका बेटा असरहद्दून उसकी जगह बादशाह हुआ।